أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فخلف پھر جان نشین ہوئے من بعدہم ان کے بعد خلفن کچھ ایسے ناخلف لوگ اضاعوا جنہوں نے ضائع کیا صلاۃ نماز کو واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے الشہوات خواہشات نفس کی فسوف پسند قریب یلقونا ملے گی ان کو غیا گمراہی کی سزا۔ انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اور ان انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی کہ یہ انبیاء حاجت روا نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، بلکہ یہ سب انبیاء اللہ ہی کی بندگی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف وہ دعوت دیا کرتے تھے، اور پوری حیات کے اندر وہ شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، لوگوں کو نمازوں کی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، اور لوگوں اللہ نے جس کو نبی بنایا کامیابی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ انبیاء کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے جان نشین ہوئے جنہوں نے بہت ہی زیادہ بری جان نشینی کی، اور بری جان نشینی کے اندر یہ بات ذکر کر دی کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی تو اس کی سزا ان کو کیا ملے گی؟ فرمایا فسوف یلقون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جب گمراہ ہو جائیں گے نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے، خواہش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، تو جو گمراہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے۔ اس آیت کا مصداق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اکثر مسلمان بھی اس آیت کا مصداق ہیں کہ نبی کے زمانہ سے جب زمانہ کچھ دور ہوا، جیسے کہ ہمارا زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے کے اندر اکثر مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے، اور جنہوں نے حق پرستی کے بجائے، قرآن و سنت کی اتباع کے بجائے، شریعت کی اتباع کے بجائے اپنے خواہش نفس کی پیروی کو شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا اس بات کا اندازہ لگائے کہ اس امت کے لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے یا ضائع نہیں کیا، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، خاص طور پر جب آپ شہروں کی طرف چلے جائیں، نماز کا وقت ہو تو نماز کے وقت کے اندر بھی شہر اس طرح ہوتے ہیں کہ کاروباری زندگی چل رہا ہوتا ہے، ہر دکان اور ہر جگہ رش ہی رش ہوتا ہے، یا لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبح کی نماز کے اندر اس محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اس ہی محلے کی مسجد کے اندر اگر جمعہ کا اندازہ لگایا جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یا آدمی اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں پر حجرہ ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں سے اگر 10 افراد ہیں تو 2-3 نماز کو چلے جائیں گے، باقی بعض اوقات وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بیٹھ رہتے ہیں وہ بعض اوقات شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ جس طرح کہ جب رمضان کا موسم ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ایک انسان نے اگر کھوجا کر دیا ہے تو اس کو ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تو برا کام کر دیا، لیکن نمازوں کو لوگوں نے ایسے ضائع کرنا شروع کر دیا کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور بسا اوقات اس کو کوئی جرم بھی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کے اندر ایک آدمی مسلمان ہو،
اور نماز نہ پڑھے اس بات کا تصور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے منافقین کو بھی اپنا نام مسلمانوں کی صف کے اندر رکھنے کے لیے مسجدوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسجد آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ مسجد کو آنے والے لوگ یہ اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، فرمایا کہ ان انبیاء کے بعد کچھ ایسے لوگ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے اضاء الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ حقیقت کے اندر نماز کو ضائع کرنا، یہ نماز کو ضائع کرنا نہیں ہوتا۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتا اس کے اندر بہت بڑی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور یہ نماز پڑھنا اور ٹھیک طریقے سے نماز کا ادا کرنا یہ انسان کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اس سے انسان کی اور بہت ساری جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت اس کا یہ مفہوم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز انسان کو بے حیائی کے کام سے اور منکر کے کام سے روکتی ہے۔ اگر نماز پوری روح کے ساتھ ہو انسان کی پوری زندگی کی اصلاح ہو کر کے رہ جاتی ہے، لیکن نماز کی طرف دھیان نہیں ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے دین کے اندر اور بھی کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اضاء الصلاۃ، نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے سے مراد نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یا نماز کو آتے ہیں اور کوئی خشوع نہیں ہے، نماز کے اندر دوسری طرف توجہ اور دھیان ہے، یا مکمل 5 نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ حق پرستی انہوں نے چھوڑ دی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کا اعلان ان کا خواہش نفس ہو گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار وہ آدمی کہ جس نے خواہش نفس کو قابو کے اندر رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کی، اور کمزور اور عاجز ہے وہ آدمی کہ جو خواہش نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اوپر تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو ایک انسان کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ خواہش نفس کا پیرو ہو جائے، دل کا پیرو ہو جائے، تو دل کی پیروی کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ خواہش نفس کی پیروی یہی ہے کہ ایک انسان کہ جس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرے پاس پیسہ ہو جائے، اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، یہ خواہش نفس کا اسیر ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کہ جس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، اب حق اور ناحق کو نہیں دیکھتا، جو کچھ منہ میں آتا ہے خلاف شرع باتیں نکالتا چلا جاتا ہے، یہ خواہش نفس کا اسیر ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی کہ جس کے اوپر جنسی خواہش کا غلبہ ہو گیا ہے، اب جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بس منہ اٹھاتا ہے جس طرف چاہتا ہے، کوئی نکاح کا وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، تو یہ حقیقت کے اندر خواہش نفس کا پہلو ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یہ شریعت کو کیا جائز ہے کیا ناجائز یہ نہیں دیکھتے، بس دل جو کچھ چاہتا ہے وہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی نمازوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور خواہش کا پہلو ہو کر کے رہ گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ یہ شخص، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، گمراہ ہو جائے گا، اور جب گمراہ ہو جائے گا تو گمراہوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر کڑی سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہوگا کہ ہاں جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور اصلاح کیا ہے؟ توبہ کر لیں، اور اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ توبہ کر لیں، اور نمازوں کو جو چھوڑ دیا تھا اخلاص کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جو دل کی پیروی شروع کر دی تھی اس کو چھوڑ دیں، اب شریعت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اب قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اب رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل میں توبہ یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو جس گناہ کے اندر اخطا ہو گیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ توبہ کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ علماء نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ توبہ کا شرعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس گناہ کے اندر رکھتا ہے، نمبر 1 اس پر پشیمان ہو، نمبر 2 اس کو چھوڑ دے، نمبر 3 آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور نمبر 4 اگر گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی معافی تلافی کرے، اور نمبر 5 اگر گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی بھی کرے۔ مثلا نمازیں نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر دھیان ہو گیا کہ گناہ کبیرہ کے اندر اختہ تھا تو توبہ کر لے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کی تلافی کرنی ہے، اور اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی؟ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو اخلاص کے ساتھ قضا کرتا چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر خواہش کا اسیر ہو کر کے رہ گیا تھا، دل کا اسیر ہو کر کے رہ گیا تھا، تو توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد میں نے دل کی ماننی نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد میں نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ تو جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، پھر نیک اعمال کر لیں، تو پھر یہ انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے، یہ حق راستے کی طرف آ جائیں گے، پھر ان کو جنت ملے گی، اور جنت کے اندر ان کے ساتھ کوئی اختلافی نہیں ہوگی، ان کو پورا اللہ تعالیٰ حق دے دے گا جنت کے اندر، وہاں جا کر کے ان کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو باقاعدگی سے
کے ساتھ ان کے اوقات کے اوپر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش نفس کی پیروی سے بچائے اور شریعت کی پیروی کرنے کی، اخلاص کے ساتھ شریعت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فخلفا، پھر جانشین ہوئے، من بعد، ان کے بعد، خلفن، کچھ ایسے ناخلف لوگ، اضاؤ، جنہوں نے ضائع کر دیا صلاۃ نماز کو، واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، الشہوات، خواہش نفس کی، فسوف، بس ان قریب، یلقون، ملے گی ان کو، غیہ، گمراہی کی سزا، اللہ سوائے من اس کے تابع جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل، اور کیا، صالحا، نیک اعمال، فاولئک، پس یہ، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ، تلفی نہیں کی جائے گی ان کی شیئا، ذرا برابر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔